کہ انہوں نے آج کے الفاظ میں بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، اچار، چٹنی، جام، مربع، یہ جتنے ڈبوں میں پیک غذائیں اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے تدبیریں ان کی چل رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس سے روکا کہ انسان ایک حلال جانور کو ذبح کر کے تازہ گوشت لیتا، آج وہ تازہ گوشت نہیں، مہینے 2 مہینے پرانے ڈبے میں جو کھانا ہے وہ انسان کھا رہا اور اسے اپنی صحت کے لیے زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں انسان غذا تیار کرتا ہے صبح، شام تک وہ خراب ہو جاتی ہے۔ صبح کھانا بنایا، گرمی کا موسم میں فریزر میں نہ رکھو، شام تک قدرتی چیز خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ کھانا پورے سال خراب نہیں ہو رہا۔ تو یہ پورے سال کیوں خراب نہیں ہو رہا؟ آخر اس میں کوئی ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جو ہماری صحت کو نقصان دے کر بظاہر اسے برقرار رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے غذا کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا اور اس قسم کی اشیاء بنا کر مسلم ممالک میں خاص طور پہ عام کر دی۔ دبئی جیسا ملک، اب وہاں پر جانور ذبح کرنا بہت مشکل کام ہے، وہاں جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے جب تک اسے حکومت وقت کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ آنے والے وقت میں مزید آپ دیکھو گے جانوروں کا ذبح کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، حلال جانوروں کا ملنا مشکل ہوتا جائے گا اور ان کے ذبح پر آئے دن پابندیاں لگیں گی اور یہ الفاظ کہے جائیں گے کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، کیوں نہ اسے کرنٹ کے ذریعے مار دیا جائے، کیوں نہ اسے زہر کے ذریعے مارا جائے۔ نت نئی اصطلاحات استعمال کر کے، کیونکہ میڈیا ان کے پاس، ذرائع ابلاغ ان کے پاس، وہ اس طرح کے اسکالر کو بٹھا کر ایسا ذہن بنا دیں گے کہ آنے والی نسل ڈبے کے علاوہ کوئی غذا استعمال نہیں کرے گی۔ تازہ غذائیں دن بدن ختم ہوتی جائیں گی اور تمام غذائیں وہ ہوں گی جو وہاں سے بن کر آئیں گی، اور اس میں وہ کیا اجزاء استعمال کریں گے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، قدرتی وسائل پر مکمل قبضہ۔ قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے جو رکھے تھے ان میں بڑا وسیلہ تھا تیل۔ قدرتی وسائل میں پٹرول، کوئلہ، معدنیات، یہ جو اللہ نے رکھے، یہ خاص طور پہ اللہ نے مسلم ممالک میں رکھے۔ مسلمان ممالک کو اللہ نے یہ قدرتی نعمتیں دی تھی، اور اس وقت ساری دنیا میں یہود و نصارہ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لینے کی۔ تو دیکھ لیا جائے عرب ممالک میں جو تیل ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ عراق پر حملہ کرنے کا مقصد وہاں کے تیل کو قبضہ کرنا تھا، شام پہ حملہ کرنے کا مقصد وہاں کا تیل لینا تھا، سعودیہ کو کنٹرول کرنے کا مقصد وہاں کا تیل اپنے پاس لینا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دبئی اور قطر، ان جیسے علاقوں پر نت نئی پابندیاں لگا کر مقصد ان کی معیشت کو کمزور کر کے ان کے قدرتی وسائل پر مکمل قبضہ کرنا ہے، اور اس پر وہ ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ پٹرول، تیل، دیگر جتنی معدنیات ہیں اس وقت ان میں سے 70% یہود و نصارہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو قدرتی وسائل جو اللہ نے مسلم ممالک کو دیے تھے، مسلم ممالک کے نااہل حکمرانوں نے ان قدرتی وسائل کو چند ٹکوں کی خاطر یہود پر فروخت کر دیا۔ نمبر 5، دوا اور علاج، یہ مکمل ان کے اختیار میں جا رہا ہے۔ دوا اور علاج دونوں چیزیں آئے دن یہودیوں کے پاس جاتی جا رہی ہیں، دوائیں بھی یہ بنا رہے ہیں، نت نئی بیماریاں جرثوموں کی صورت میں اسے ممالک میں بھیجنا اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کے لیے دوائیں بنانا۔ اس وقت ساری دنیا میں جو دوائیں فروخت ہو رہی ہیں ان میں تقریباً 60% جو کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں وہ یہودیوں کی کمپنی ہیں، اور اس میں 13% جو کمپنیاں ہیں وہ نصارہ کی ہیں۔ مسلمان جو بنانے والے ہیں وہ تقریباً 9% ہیں، یعنی ایک طرف دیکھا جائے تو 2/3 سے زیادہ اس وقت دواؤں کی جو کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، اور وہ ان دواؤں پہ کتنا ہم سے نفع لے رہے ہیں۔ جس دوا کی چاہیں وہ قیمت ہزاروں روپے میں ایک دن میں بڑھا دیں، جس کی چاہیں کم کر دیں، ہم دینے پر مجبور ہیں اور ہم وہی دوائیں خرید رہے ہیں۔ ہمارا ذہن کیا بنا دیا گیا، جڑی بوٹیوں سے علاج اس کی نفی کر دی گئی۔ اصل علاج تھا جڑی بوٹیوں سے۔ حضرت لقمان حکیم علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے،
افلاطون جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ حکیم اجمل خان لاہور کے بڑے حکیم گزرے، ان کا طب کا کام جڑی بوٹیوں کے ذریعے تھا۔ انسان اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے، آج بھی دیہات اور گاؤں میں علاج ان جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دے دیتا ہے۔ تو آج میڈیا کے ذریعے ذہن بنا دیا گیا یہ جڑی بوٹیاں استعمال نہیں کرنا، حکیموں کے پاس نہیں جانا، یہ بیماری لگے گی، یہ لگے گی، سب کو انگریزی دواؤں پہ لے آئے۔ اب وہ دوا کھا کر ایک بیماری ختم ہوتی نہیں اور دوسری بیماری سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ 500 ملی گرام کے کیپسول وہ دن میں 6 کھا رہا ہے، وہ بیماری ٹھیک ہوتی نہیں، وہ معدے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل کا خون سپلائی کرنا آہستہ آہستہ رک جاتا ہے، یعنی ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 5ویں چیز میں نے عرض کی دوا اور علاج۔ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہیں اس سب کی سب ان میں زیادہ تر یہ یہودیوں کے پاس ہے، اس لیے اب یہ جو دوائیں بنا رہے ہیں ان دواؤں میں انہوں نے کون سے اجزاء استعمال کیے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے ان دواؤں میں کون سے اجزاء رکھے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم نے تو آمنا وسلمنا کھاتے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ تحقیق کرنے والے کوئی مسلمان سائنسدان نہیں ہیں جن کے دلوں میں ایمان اور صداقت ہو، جو مسلم امت کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہو، خوف خدا ہو۔ اس وقت ایسے ڈاکٹر، ایسے دانشور، ایسے تحقیق کرنے والے لوگ نہیں، ان کی تحقیقات پر مکمل اعتماد ہے۔ وہ جو تحقیق کریں گے ہمارے دانشور اسی کو تسلیم کریں گے، ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ وہ بتائیں گے کورونا میں اس سے بچنا ہے، ہم بھی کہیں گے اس سے بچنا ہے، ہمیں نہیں پتہ واقعی بچنا ہے یا نہیں بچنا، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہمارا سارا علم یہود سے ماخوذ ہے، ہمارا سارا علم نصارہ سے ہے، ہماری اپنی تحقیق نہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان اطباء، ڈاکٹر اور حکیم تھے۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، دوا اور علاج یہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ آج ڈاکٹر بھی وہ اچھا ہوگا جس نے MBBS امریکہ سے کیا ہوگا، آج بڑے ہسپتال کے اندر بھی وہ ہوگا جو امریکہ سے ڈگری لے کر آیا ہوگا، آج اس کی فیس سب سے زیادہ ہوگی جس نے برطانیہ کے اندر اپنا وقت گزارا ہوگا۔ اب اس نے وہاں کیا پڑھا، اس کی کیا ذہن سازی کی گئی کہ آیا نت نئی نسل کو کس طرح سے دوچار کرنا ہے، کس طرح مال بھی لینا ہے، بیماریوں میں بھی ڈالنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو بہرحال دواؤں اور علاج کے ذریعے بھی انہوں نے مسلم ممالک کو مالی اعتبار سے کمزور بھی کر دیا اور انہیں بیماریوں میں بھی انہوں نے ڈال دیا۔